الفریقین، تو اب دونوں فریقوں میں سے احق، کون زیادہ مستحق ہے، بالامن، امن کا، ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. کہتے ہیں میں کیسے ڈروں؟ جس کے ساتھ تم شریک کر رہے ہو، تم تو نہیں ڈرتے نا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، جس کی اللہ نے کو تم پر دلیل نہیں اتاری، میں کیوں ڈروں؟ صحیح ہے نا؟ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور آپ کو ڈر بھی نہیں لگ رہا، تو میرے پاس دلیل موجود ہے، میں کیوں ڈروں؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ دونوں جماعتیں، یعنی دونوں جماعتیں کون ہو گئی؟ ایک حضرت ابراہیم اور ایک ان کی قوم. تو یہ دونوں جماعتوں میں سے کون حقدار ہے امن کی؟ کس کو چاہیے کہ وہ امن میں رہے اور وہ خوف کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزارے؟ یعنی تم ڈرنے کا، مجھے ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ خواہ مخواہ کی رسپیکٹ کرو، ہماری بات مانو، تو خوف میں رہنا تو تمہیں چاہیے پھر. یعنی اگر آپ خوف اور امن اس کا اپوزٹ لے لیں اس ورڈ کا، انہوں نے اس کا ترجمہ دل جمعی کیا ہے، یعنی اسٹیبلٹی کے، کس کو اسٹیبل رہنا چاہیے اپنے موقف پر. خیر، تو لیکن اگر آپ دیکھیں خوف کی جو اپوزٹ آتی ہے ضد امن، تو تم مجھے ڈرا رہے ہو تو میں نہیں ڈروں گا، میں حق رکھتا ہوں کہ میں امن میں رہوں، یعنی میں بے خوف رہوں کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو ہم کہتے ہیں نا سچے ہو تو ڈر کس بات کا؟ تو سچائی کے معاملے میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم برے ہیں، ہم غلط ہیں، ہم جھوٹ بولیں، صحیح ڈرے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں علم ہو. آیت نمبر 82، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی سب ہدایت پانے والے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان سے ملاوٹ نہیں کرتے ظلم کے ساتھ، یعنی ان کا ایمان جو ہے جس کے اوپر تو وہ ملاوٹ نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں یہ بھی، وہ بھی، فلاں بھی، اللہ بھی، اور وہ لوگ بھی. تو یہ کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں نا، اس کے ساتھ اگر ہم نہیں کر لیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ تو ہم قرآن کے اوپر بھی تو عمل کرتے، تو اگر ہم نے تھوڑی باتوں پہ اپنی چلا لی تو اس میں کیا ہو گیا؟ تو اللہ کہتے ہیں اپنے ایمان کو وہ گڈمٹ نہیں کرتے ظلم کے ساتھ، حق تلفی کے ساتھ. ان کو پتہ ہے جو اللہ کا سٹینڈرڈ ہے، جو اللہ کا سٹیٹس ہے، جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، معیار دے دیا ہے قرآن، تو اس سے اب وہ الگ نہیں ہوتے، اور ان کے اس میں پیورٹی ہے. اگر آپ اس کی پھر ضد لے لیں تو اللہ فرماتے ہیں نا کہ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی بندگی کرو خالص کر کے اسی کے لیے بات کو. تو جس سے اپنے آپ کو خالص کر لیا، جس سے بولا اللہ اور صرف اللہ، تو وہ بندہ جو ہے اللہ کہتے ہیں وہ امن کا مستحق ہے اور وہی ہدایت پڑے. اور جو بندہ ظاہر ہے ملاوٹ کر رہے تو پھر وہ اس کے حساب سے اس کو بھگتے گا قیامت کے دن بھی. اور یہاں پہ یہی تو مسئلہ تھا کہ یہ بت بھی ہے اور وہ اللہ بھی ہے، تو ہم جو ہے وہ کوئی اللہ کا انکار تو نہیں کرتے. تو اللہ کہہ رہے مجھے تو ایسا ایمان نہیں چاہیے نا، پھر اللہ یہ ملاوٹ زدہ ایمان، اللہ کو تو خالص ایمان چاہیے. آیت نمبر 83، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ تھی ہماری حجت، ہماری دلیل، آتَيْنَاهَا، دیا تھا ہم نے اس دلیل کو، ابراہیم کو، علی قومی، اس کے قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجات کو، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم علیم، حکمت والے، جاننے والے ہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ ہماری حجت تھی. تل کا اشارہ بھائی ہوتا ہے، یہ وہ جو اوپر ہم نے باتیں پڑھی ہیں ساری، اللہ کہہ رہے یہ تھی جو ہماری حجت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی ان کی قوم کے مقابلے پر. یہ ملکوت السماوات کا جو مشاہدہ کر رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں ان کو کس طریقے سے قائل کر سکتا ہوں، میں کس طرح سے ان کو اس بات سے سمجھا سکتا ہوں، غور و فکر کر رہے تھے. اور جس بندے کے دماغ میں ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کو کسی طرح پروف کر دوں، تو وہ انسان کا آٹومیٹکلی دماغ ویسے ہی ورکنگ میں آ جاتا ہے. آپ اور میں کوئی چیز کا دلیل ڈھونڈ رہے ہوتے تو ہمارے دماغ وہیں چل رہا ہوتا ہے نا، ہر چیز میں ہم وہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہیں سے ہمیں کچھ مل جائے اس کا ایویڈنس، اور ہم لوگوں کو بتا سکے حق تو ہے پر مجھے بتانے نہیں آ رہا کہ میں کیسے اس کو بتاؤں کہ یہ حق ہے. تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم جو ہے ان کے سامنے پوری قوم کھڑی تھی، وہ ایسے ہی کوئی تھوڑی بات کریں گے، وہ جب بات کریں گے تو پھر ان کو پیچھے نہیں ہٹنا، تو ایسی بات کریں گے کہ اس کے بعد اگر قوم ہٹتی ہے تو ہٹے، وہ تو نہیں پیچھے ہٹتے تھے. تو آج جب میرے اور آپ کے پاس قرآن آ جاتے، دلیل آ جاتی، کس وجہ سے پیچھے ہٹے؟ تو کہہ رہے یہ تو ہماری دلیل تھی، حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی اس کی قوم کے مقابلے میں، اور اس طرح ہم درجات کو بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں. یعنی ظاہر ان کی بڑی فضیلت تھی حضرت ابراہیم کی، اور بہت بڑی چیز ہے. اگر آج آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ایسے اسکالرز ہیں جو مطلب یہ کہ بڑے ویل نون ہیں، مطلب پورے دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ جو کمپیریٹیو ریلیجن کے ایکسپرٹس ہیں،
تو جو ساری ریلیجن کو جنہوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے، مذاہب کا جو تقابلی مطالعہ کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد جب وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو ان کو کتنے دلائل چاہیے ہوتے اس کے لیے. ظاہر ہے ان کو ہر طریقے سے لاجیکلی بھی پروف کرنا پڑتا ہے، ان کو ان کی کتابوں سے بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے، اور یہ کرنا پڑے گا، یہ سنت ہے، یہ طریقہ کار ہے. اگر آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت اس طرح کرنی ہے، اور سب سے بڑی دیکھ لیں اللہ سے ہیلپ چاہیے، اور کسی سے نہیں چاہیے. آپ اللہ سے ہی دعا مانگیں گے، اللہ ہی کی کائنات میں غور و فکر کریں گے، اللہ کو بولیں گے اللہ آپ ایسی بات بتا دیں تاکہ میں سامنے لوگوں تک پہنچا دوں. تو آج تو ہمارے لیے تھوڑے سے کچھ لوگ بھی بہت بڑے ہو جاتے، ہم اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہمارے درجے بلند کیوں نہیں کریں گے؟ جس کے ہم چاہتے ہیں تو جو چاہے گا نا، جس کے لیے یہ چیز کوئی حیثیت رکھتی ہے تو اللہ اس کو کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ مطلب یہ کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ کیا ہے؟ حکمت والے، علم والے ہیں. آگے فرماتے 84 میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے عطا کیا تھا اسحاق اور یعقوب. کُلًّا ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی تھی. مِن قبل، ان سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولادوں میں سے داؤد تھے، وسلیمان، اور سلیمان تھے، وایوب، اور ایوب، ویوسف، اور یوسف، وموسیٰ، اور موسیٰ، وہارون، اور ہارون تھے. وَكَذَلِكَ، اور اس طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین، نیکوکاروں کو. فرمایا ہم نے ان کو، یعنی حضرت ابراہیم کو کیا عطا کیا؟ اسحاق، یعقوب، اور سب کو ہم نے ہدایت دی تھی. اسحاق یعقوب کے ساتھ اسماعیل کا دیکھیں نہیں آیا نام، صحیح ہے، یہاں پہ اسماعیل کا نہیں آیا کیونکہ آپ اگلی آیتوں میں پڑھیں گے، اور آپ کو یہ بات پتہ بھی ہے کیا اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، صحیح ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل تھی، انہی سے آگے نسل چلنی تھی. دونوں مل کے دعا مانگ رہے تھے اللہ سے کہ اللہ اس جگہ پہ ایک رسول اٹھائیے گا. تو یہاں پہ بھی بات آ رہی ہے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، صحیح ہے. اسحاق کے بیٹے یعقوب، صحیح ہے. یعقوب علیہ السلام کیسے اسحاق کے بیٹے؟ سورہ بقرہ میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹوں تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. تو یعقوب کی جو خوشخبری بار بار دی گئی، یعنی اسحاق اور میو وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب. تو وہ کون ہوئے؟ یہ نواسے ہوئے نا حضرت ابراہیم کے. ان دونوں کی بات کی، پھر کہتے سب کو ہم نے ہدایت دی تھی. اور نوح، یہ ہسٹری آپ کو پتہ چل رہی ہے نا آیتوں سے، غور سے پڑھیے گا. اسی لیے یہ آیتیں اللہ ایسے ہی نہیں آگے پیچھے اس کی وہ جو ہوئی ہوتی سیکوینس نبیوں کی، اس کو غور کرنا چاہیے. قرآن جو ہے نا، اسی لیے اللہ فرماتے بابرکت ہے یہ کتاب کہ اس کے اوپر تدبر کیا جائے. اچھا، تو اب نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی تھی پہلے سے. نوح علیہ السلام پہلے آئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم آئے، صحیح ہے. تو کہہ رہے پہلے انہیں ہم نے ہدایت دی تھی. ان کی اولاد سے، اب یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد سے داؤد بھی ہے، سلیمان بھی ہے، ایوب بھی ہے، یوسف آگے یعقوب کے بیٹے، صحیح ہے. یوسف، موسیٰ ہے، ہارون ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی ایجپٹ مصر میں تھے، یوسف علیہ السلام بھی مصر میں ہے، اور ہارون ظاہر ہے ان کے بھائی. ان کی اولادوں میں سے ہے، یہ سمجھ رہے؟ اولادوں میں سے، ان کی آف اسپرنگ ہے، کی اولادوں میں سے ابراہیم. اس لیے کہ بات نہیں، نوح علیہ السلام پہلے آئے، اس کے بعد ابراہیم آئے. یہ جو ذریتی کی جو ضمیر ہے نا، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں بات یہاں پہ ہو رہی ہے لہو، جو پہلے والا ہے اسی آیت میں ہم نے عطا کیا تھا اس کو، کس کو؟ اس ابراہیم، صحیح ہے. تو اس کے بعد جو ابھی ذریت آ رہی ہے نا، انہی کے حوالے سے ساری بات چل رہی ہے. تو بیچ میں یہ نوح کا تو صرف ایک انفارمیشن دی ہے کہ نوح ہم نے ہدایت دی تھی اس کو پہلے سے. یہ خود میں بھی اس کے اوپر غور کر رہی تھی. تو یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگا کہ نوح علیہ السلام کی ذریت سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ حضرت یعقوب کے بیٹے قرآن کے اکارڈنگ، صحیح سورہ یوسف میں. اور پھر یہ کہ بات بھی حضرت ابراہیم کے حوالے سے چل رہی ہے، اوپر سے رکوع سٹارٹ جو ہوا ہے. اور پھر یہاں پہ آگے مزید جب چلے گی بات تو زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ سب بھی پھر انہی کو ریفر کریں گے. اور پھر اسماعیل کی بات آئے گی، صحیح ہے. تو یہ یہاں پہ یہ کہ ان کی نسل سے، کن کی نسل سے؟ نوح کو تو پہلے ہی ہدایت دی تھی، وہ بات وہاں پہ اینڈ ہوئی. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہے تو ان کے ساتھ ذریت ہے بنی اسرائیل کی. ذریت من حملنا مع نوح، وہ ذریت جسے ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور اس سے اوپر لکھا ہوا ہے اسرائیل کی بات. حضرت ابراہیم، موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہ دی تھی کتاب، اور اس کتاب کو ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اگلی آیت میں کہا وہ ذریت جسے ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا. ذریت کون؟ جو بنی اسرائیل جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ ذریت تھی جسے ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا،
صحیح ہے. اب نوح علیہ السلام کو آپ نے ہدایت دی تھی پہلے سے. کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہدایت دی تھی. اور اس کی ذریت سے اینڈ یعنی کس کی ذریت سے؟ حضرت ابراہیم، جن کی رکوع ہی شروع ہوا ہے اس سے. صحیح ہے. اور آیت یہاں پہ بھی جو ہے ہم نے ان کے لیے اسحاق اور یعقوب دی، سب کو ہم نے ہدایت دی. جی مائیں. پھر اور نوح ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، تو کہتے اور حضرت ابراہیم کی ذریت سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ تھے اور ہارون تھے. اور اس طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. آیت نمبر 85 دیکھیے. وزکریا، اور زکریا، و یحییٰ، اور یحییٰ، و عیسیٰ، اور عیسیٰ، و الیاس، اور الیاس کو بھی، سب کو یعنی ہدایت دی. کل من الصالحین، سارے کے سارے نیکوکاروں میں سے تھے. یہ واو عطف جو ہے نا جا رہے پیچھے سے بار بار. صحیح. اس کے بعد کہتے ہیں 86 میں وہ اسماعیل. اور اب اسماعیل جب ہم بولیں گے تو اسماعیل اور کیا؟ اسماعیل، الیسع، یونس، ولوطن اور لوط. یہ کیا ہے؟ ان کے حوالے سے کوئی بات یوں نہیں آ رہی ہے. صحیح ہے. لیکن ان کی ذریت سے اسماعیل تھے اور یسع اور یونس اور لوط. اچھا اب لوط اگر دیکھ لیں آپ تو حضرت ابراہیم کے سامنے ساتھ میں موجود ہیں، تو ان کی ذریت کیسی بنی ہے؟ تو یہ اس لیے ہم واو جو ہے نا، یہ جو نئی آیت جو سٹارٹ ہوئی اسماعیل، یہ ایک الگ ہی ان کا بتایا جا رہا ہے سلسلہ. سمجھ رہے؟ جو اسحاق اور یعقوب شروع میں ہی الگ بتایا نا، تو اب اسماعیل بالکل الگ بتائے جا رہے ہیں. جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو اسماعیل، یسع، یونس اور لوط سب کو ہم نے فضیلت دی تھی. اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اسماعیل کی اولادوں میں تھے یسع یا یونس یا لوط، یہ تو ایک الگ الگ نبیوں کا تذکرہ ہے. سمجھ رہے؟ تو لوط علیہ السلام تو خود حضرت ابراہیم کے دور میں موجود ہے، تو ان کے جتنے تو کہاں سے مطلب ان کی ایرا کے ہے، تو اسماعیل کی تو اولاد کسی صورت بن ہی نہیں سکتی. تو یہاں پہ اولادوں کے تذکرہ نہیں آ رہا، یہاں نبیوں کا تذکرہ الگ سے آ رہا ہے. اور کہا کہ ہم نے سب کو فضیلت دی تھی جان پر، کیونکہ بات اوپر یہ ہوئی تھی کہ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے درجات جس کے ہم چاہتے. تو ان کے درجات کس طریقے سے اور مزید بلند ہوئے کہ اللہ نے ان کی ذریت میں نبیوں کو پیدا کیا. انہوں نے بولا تھا کہ میری ذریت کو آپ دیں گے کیا؟ امامت. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کی اولاد ظالم نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. صحیح. اس کے بعد دیکھیں کہتے ہیں آیت نمبر 87 وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے منتخب کیا تھا ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف. اب یہاں پہ یہ جو آ رہے ہیں نا ان کے باپوں سے، جتنے بھی نبی یہاں پہ موجود ہیں سب کے کوئی نہ کوئی ظاہر باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی اولاد ہے. اگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون اور ان کی اولادیں دیکھ لیں تو اسماعیل، اسحاق اور یوسف آ رہے ہیں، اور یعقوب کی اولاد میں سے. پھر یہ کہ باپوں میں سے تو حضرت ابراہیم کے باپ کی تو حوالے سے بتا دی بات، تو اس لیے اوپر ہی بتا دی ہے نا، اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں حضر کو. تو ان کے باپوں میں سے تو کچھ یعنی سارے تو نہیں بن گئے نا نبی، تو کچھ باپ، ان کی اولادیں اور ان کے بھائی، ان کو ہم نے چنا تھا اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. یعنی یہ آپس میں جو ان کے رشتے ہیں تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا؟ ہدایت یافتہ بنایا تھا. کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے. تو یہ جو اوپر بیان ہوئے نبی اور جو ان کی بات بیان کی جا رہی، اور ہم نے منتخب کیا تھا ان کو، یعنی جو بھی دوسرے بھی ہیں ہم نے ان سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب سارے نبی ایک ہے تو ہم کیوں ڈفرینس کرتے ہیں، ہم کیوں فرق کر رہے ہوتے نبیوں کے درمیان؟ اللہ ہمیں بار بار یہی تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم فرق کرتے کسی کے بھی درمیان ان رسولوں میں سے. تو یہ کیوں بتایا جاتا ہے بار بار کہ بھائی ہم ان میں سے کسی کو، آپ دیکھیں نا یہ تو نام بھی ہم نہیں سنتے کبھی. ہمارے لوگوں کو نام پتہ ہے، ہم تو حضرت ابراہیم کو بھی بھولے ہوئے، صرف ایک درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اس میں بھی نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ رہے، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ بات نہیں ہے. قرآن تو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ جو ہے نا سارے نبیوں کا حوالہ دے رہے بار بار، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر. تو یہ کہ ہمیں ان کی سب کو جو ہے نا سب کو ایک جتنی اہمیت دینی چاہیے، ہمارے دل اور دماغ میں اتنی ہی رسپیکٹ ہو